بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پتہ ہے ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے رابطہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اللہ اب ہماری نہیں سنے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پتہ ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے، تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ اب ہمارے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں جو دور چلے جاتے ہیں، اللہ تو کبھی دور نہیں جاتا۔ مانگتے رہا کریں، اللہ سے مانگنا مت چھوڑا کریں۔ اللہ اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ ہم اس قدر منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جو آپ سے چھن جائے گا وہ آپ کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ حضرت یوسف بھی تو اپنے والد کے پاس لوٹے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس لوٹنا، حضرت ہاجرہ کا حضرت ابراہیم کے پاس لوٹنا اور حضرت ایوب کا بچوں کے پاس لوٹ جانا۔ اللہ تو ہر چیز کو آپ کے پاس لوٹا دیتا ہے۔ وہ کچھ وقت کے لیے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ ہم اللہ کے حصے کی محبت بھی اس چیز کو دینا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ بس یاد کراتا ہے کہ اصل محبت کا حقدار صرف وہی ہے۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی زندگی الٹ ہو جانے کے بعد پہلے سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوگی؟ حضرت یوسف کو پتا تھا کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی وہ بند دروازوں کی طرف دوڑ پڑے تھے اور اللہ نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے تھے۔ تو آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ آپ کا اور حضرت یوسف کا رب تو ایک ہی ہے نا۔ سورہ یوسف پڑھ کر لگتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجات دلا سکتے ہیں، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، غیبی بدت سے برات مل سکتی ہے، ظلم سہ کر عظیم منصب مل سکتا ہے، تقوی سے عزت کا حصول ہو سکتا ہے، عزیز جدا ہو سکتا ہے اور ہجر کاٹا جا سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے اور خواب پورا ہو سکتا ہے۔ پتہ ہے اللہ اپنے بندے کو زخم دینے سے پہلے اس کی مرہم کا علاج کرتا ہے، تو آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے کہ وہ آپ کو تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہ آزمائش صرف اس لیے دیتا ہے کیونکہ اس کو ہمارا مانگنا پسند ہے۔ اگر ہم پر کوئی تکلیف یا مصیبت نہ آئے تو کیا ہم اس کی طرف لوٹیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم اس کو صرف پریشانی میں ہی تو یاد کرتے ہیں، بس اس لیے وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے اصل یعنی اپنے رب سے جڑا ہوا ہے۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پہ توکل کرنے کا کتنا اجر ملتا ہے، اور قریب ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ تھک جائیں گے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو آپ کے دل میں ایک ہی دعا کا خیال بار بار کیوں آتا؟ بس اپنے اللہ پر بھروسہ کریں اور دعا مانگنا نہ چھوڑیں، اور اگر دیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہے، اس لیے انتظار کریں، آپ کو وہی ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام تر دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔
اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر اللہ سے مانگیں، بے شک وہی سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے اس چینل کو آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔